بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ظہور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں تحقیق نیوز۔ تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے نام دفن ہے جنہیں یاد کرتے ہی انسانیت شرما جاتی ہے۔ یوگینڈا کا سابق صدر ایڈی امین دادا ایک ایسا ہی کردار تھا جس نے طاقت کے نشے میں وہ سب کچھ کیا جو ایک انسان تو کیا کوئی درندہ بھی نہیں کرتا۔ اسے دنیا یوگینڈا کا قصاب کہتی ہے۔ اس کے 8 سالہ دور اقتدار کی داستان خون سی لکھی گئی ہے۔ ایڈی امین 1925 کے قریب شمالی یوگینڈا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1946 میں برطانوی نوآبادیاتی فوج کنگز افریقن رائفلز میں بطور ایک معمولی باورچی کیا۔ وہ اپنی جسمانی ساخت اور 6 فٹ 4 انچ کے قد کی وجہ سے جلد ہی فوجی افسران کی نظروں میں آ گیا۔ وہ 9 سال تک یوگینڈا کے ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن رہا۔ برطانوی فوج میں اسے ایک بہترین اور وفادار فوجی کے طور پر سراہا گیا، اور اسی شہرت نے اسے تیزی سے ترقی دلائی، یہاں تک کہ وہ آزاد یوگینڈا کی فوج کا سربراہ بن گیا۔ جنوری 1971 میں یوگینڈا کے اس وقت کے صدر اپولو ملٹن اوبوٹے دولت مشترکہ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سنگاپور کے دورے پر تھے۔ ایڈی امین نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 25 جنوری 1971 کو جب اوبوٹے سنگاپور میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف تھے، ایڈی نے فوج کے ذریعے ملک کے تمام اہم مراکز پر قبضہ کر لیا۔ اوبوٹے کو جب سنگاپور میں اپنی برطرفی کی خبر ملی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے وہیں سے مزاحمت کا اعلان کیا، لیکن ایڈی امین نے عوام کو کرپشن کے خاتمے کا لالی پاپ دے کر اپنی حکومت تسلیم کروا لی۔ صدر اوبوٹے کبھی وطن واپس نہ جا سکے اور انہیں تنزانیہ میں جلاوطنی اختیار کرنی پڑی۔ ایڈی امین جانتا تھا کہ سچ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی آزادی صحافت کا جنازہ نکال دیا۔ اس نے تمام آزاد اخبارات بند کر دیے، میڈیا کو صرف اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا۔ درجنوں مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں کو مغربی ایجنٹ قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کا بدنام زمانہ ادارہ اسٹیٹ ریسرچ بیورو SRB صحافیوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ایڈی کے دعووں کو سرخیوں میں شائع کریں۔ سچ بولنے کی قیمت صرف اور صرف اذیتناک موت تھی۔ ایڈی کے دور میں 3 لاکھ سے 5 لاکھ افراد قتل کیے گئے۔ یہ قتل عام اتنا شدید تھا کہ لاشوں کو ٹکانے لگانے کے لیے انہیں دریا نیل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا نیل کے مگرمچھ انسانی خون کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ وہ لاشوں کا انتظار کرتے تھے۔ جنجا کے مقام پر واقع بجلی گھر کے فلٹرز اکثر انسانی اعضاء پھنس جانے کی وجہ سے بند ہو جاتے تھے۔ بین الاقوامی میڈیا اور اس کے سابقہ ساتھیوں نے انکشاف کیا تھا کہ ایڈی امین اپنی سیاسی حریفوں کے سر کاٹ کر اپنے فریج میں رکھتا تھا اور اکثر ان سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کائی امین کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے دوبارہ سلوا دیے تھے تاکہ دوسری بیویاں خوفزدہ رہیں۔ 1972 میں امین نے ایک اور جنونی فیصلہ کیا۔ یوگینڈا میں مقیم تقریباً 60,000 ایشیائی باشندوں کو، جن میں بڑی تعداد پاکستانی اور بھارتی گجراتیوں کی تھی، کو 90 دن کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان کی جائیدادیں اور کاروبار چھین کر اپنے نااہل فوجی دوستوں میں باندھ دیے گئے۔ اس کے نتیجے میں یوگینڈا کی معیشت آج تک سنبھل نہ سکی۔ ظلم کا یہ سورج آخر کار 1979 میں اس وقت غروب ہوا جب تنزانیہ کی فوج اور یوگینڈا کی باغیوں نے مل کر مالا پر قبضہ کر لیا۔ ایڈی امین ملک سے فرار ہو کر پہلے لیبیا اور پھر سعودی عرب چلا گیا۔
وہ شخص جس نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر اور یتیم کیا، اپنی زندگی کے آخری 20 سال جدہ میں گمنامی کی حالت میں گزارے۔ اس نے 2 شادیاں کی جن سے اس کی 22 اولادیں تھیں۔ آخرکار 16 اگست 2003 کو وہ شخص جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، گردے فیل ہونے کی وجہ سے جدہ کے ایک ہسپتال میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مرا اور اسے وہیں سپردہات کر دیا گیا۔ ایڈی امین کی زندگی ان تمام آمروں کے لیے ایک کھلا سبق ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت اور ظلم کی زور پر سچ کو دبا سکتے ہیں۔ تاریخ اسے ہمیشہ ایک قصاب اور انسانیت کے دشمن کے طور پر یاد رکھے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد۔